اب پھر وقت آ گیا عظیمی صاحب کی ملاقات کا، اور وہ آئے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ عظیمی صاحب. اور آپ سے پھر پوچھیں گے کہ اس بار کے سوالات جو ہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہیں یا نہیں؟ سوالات تو روز بروز انٹرسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور اندازہ آپ کو بھی خطوط سے یہ ضرور ہوگا کہ اس پروگرام کو لوگوں نے بہت دلچسپی سے دیکھا. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ آپ کا جو یہ ٹی وی ہے، اس چینل، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ عوام کی براہ راست پرابلم کو آپ سالو کر دیں، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی انتظار کے. اپنے گھر بیٹھے آپ مفت علاج ہے. یہ تو بہت بڑی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. لیکن پرابلم تو آپ سالو کر رہے ہیں، ہم تو صرف ایک ذریعہ بن رہے ہیں. نہیں، ذریعہ ہی سب کچھ ہوتا ہے نا جی. میں اکیلا ایک آدمی ہوں تو ٹیم ورک ہوتا ہے نا جی. تو ششی جی آپ دیکھیں، آپ نے ایک انتظام کر دیا، لاکھوں آدمی اس کو دیکھیں گے. تو ایک میں اگر تقریر بھی کہیں کروں تو 1500 آدمی میں کروں گا. تو آپ تو یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ایک وسیلہ بن گئی ہیں. لیکن آپ یہ جو ٹی وی کے جو مالکان ہیں وہ سب صاحبان، ہردیال سنگھ صاحب نے بڑی محنت سے، خلوص سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا یہ سلسلہ شروع کیا. اور سب سے بڑی بات بھی کہ آپ نے اس کو چلایا، اور کس خوبصورتی سے آپ اس کو پیش کر رہی ہیں. اور آئندہ آپ کو لوگ بہت دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اب نجمہ جی جو ہیں پھر سوالات لے کے حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح. جی، ہمارے پاس ایک خط آیا ہے جس پر نام نہیں لکھا ہوا ہے. خاتون لکھتی ہیں کہ میرے بال بہت گرتے ہیں، بہت علاج کروا چکی ہوں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. عظیمی صاحب، یہ عورتوں کا عام پرابلم ہے، کیا آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ اس کا علاج تو بے شمار، یہاں تو بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، بے شمار شیمپوز ہیں، بے شمار کریمیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تیل ہیں. بات یہ کہ بال گرتے کیوں ہیں؟ یہ عورتوں کو، چونکہ عورتوں کا حسن ہے بال، تو اس حسن کی کمزوری سے لوگ فائدہ اٹھا کے ہزاروں روپے کما رہے ہیں. نئے نئے شیمپو آ جاتے ہیں، نئے نئے تیل آ جاتے ہیں، اور نئے نئے کریمیں آ جاتی ہیں. اور وہ عورتیں جو ہیں، چونکہ بہرحال ان کی خوبصورتی کا حصہ ہے، وہ ذرا سی کہیں پبلسٹی ہوتی کسی چیز کی چل پڑتی ہے. لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیمیکلز بہت ہوتے ہیں. تو ان کیمیکلز کی وجہ سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. بظاہر تو آپ شیمپو لگائیں گے، بال بڑے نرم ملائم ہو جائیں گے، چمکنے لگیں گے، رنگین لگیں گے. ایسے سر جھٹکے گی بیٹی تو گھر کے سارے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا فضا میں ایک ترنم ہو گیا، باجا بج گیا. لیکن وہ جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اس کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی تیل لگائیں، شیمپو لگائیں، کریم لگائیں، تو اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ یہ بالوں میں کوئی، اس میں کوئی ایسی دوا تو نہیں ہے جو بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دوسری بات یہ، کھانے پینے سے بھی بالوں کا تعلق ہے. اگر کسی آدمی کا اسٹامک نظام جو ہے وہ صحیح ہوگا، مینسس پرابلم اسے کوئی نہیں ہوں گی، تو اس کے بال جو ہے وہ نہیں گریں گے. عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے، ڈاکٹر حکیم سب بتاتے ہیں کہ اگر مینسس پرابلم ہو جائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ مونچھیں آ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، غذا کا خیال رکھیں. تیل ضرور مالش کرنا چاہیے. آج کل یہ فیشن ہو گیا کہ سب میں تیل نہیں لگاتے لوگ کہ بال چکنے ہو جائیں گے اور کام پہ جانا ہے. بھائی بال چکنے ہو جائیں، صبح کو نہا لو، نہا کے برش کر کے چلے جاؤ. اور اس کے بعد جو بہت ہی اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن، آپ کے اندر آکسیجن کا جو عمل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا عمل ہے، وہ بحال ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بریدنگ کریں، سانس کی مشق کریں. اچھا. اور اس صبح اٹھ کے سویرے کھلی جگہ بیٹھ جائیں. یہاں چونکہ سردی ہے تو اس لیے تھوڑی سی کھڑکی کھول لیں. اگر لون گرمی ہو تو کھلی جگہ ہو، آسمان کے نیچے اوپن اسکائی ہو. لیکن اگر سردی ہے تو کمرے میں بیٹھ جائیں، ہوا اس میں تازی آتی ہو. بیٹھ جائیں آرام سے، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں. یہ جس طرح آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ سکے بیٹھ جائیں. کمر سیدھی ہونی چاہیے، گردن سیدھی ہونی چاہیے، لیکن تناؤ اور کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے. ریلیکس ہونا چاہیے، اسٹریس فری ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیں
اور آنکھیں اس طرح نہ بند کریں کہ زور سے بند کریں تاکہ آپ کے زور پڑے آنکھ، ہلکے سے آنکھ بند کریں جس طرح سوتے ہوئے بند کرتے ہیں، آرام اور سے۔ آرام سے، اور اس کے بعد آپ وہ ناک سے دونوں جیسے سانس لیں جتنا آپ لے سکیں، اور گھڑی دیکھ کے 10 سیکنڈ سینے میں روکیں، اور روکنے کے بعد اس کو بہت آرام سے فو کر کے نکال دیں۔ تو سانس جب لیں تو 5 سیکنڈ اس لیے نہیں لیں گے آپ کی آنکھیں بند کرنے ہیں، تو آپ گھڑی تو دیکھنی نہیں آپ نے، تو جتنا آ سکے اتنا سانس لے لیں، اس کے بعد آنکھیں کھول دیں اور 10 سیکنڈ سانس روک لیں، 10 سیکنڈ نکال دیں، اور یہ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، 10 منٹ 5 منٹ لیجیے، ایسے وقت کریں جب آپ کو کام کی جلدی نہ ہو، مطلب وقت ہو تھوڑا سا۔ ذرا صبح اگر آپ کو کام پہ جانا ہے ذرا جلدی اٹھیں اور لیٹ جائیں، اور لیٹنے کے بعد پھر آپ یہ دونوں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ ناک سے یہ 10 دفعے 11 دفعے سانس لیں، اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اس سے آپ کے جو بال ہیں ان کی جو جڑیں ہیں ان کے اندر جو خشکی ہے، اصل میں بال جو ہے ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک تھاملا ہے، اگر زمین خراب ہو جائے گی تو بال جو ہے گر جائے گا، تو اس میں پانی پلانا ضروری ہے۔ اس کو پانی پلانا ضروری ہے، اور پانی کے جو قائم مقام ہے وہ اچھا تیل ہے سر کے لیے، اس کی مالش کریں۔ یہ کتنے روز عمل کریں؟ بس جب تک یہ آپ کے بال صحیح ہو اس وقت تک کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 2 پہ چلیے آپ۔ جی، سریہ شیخ صاحبہ لکھتی ہیں، عظیمی صاحب میں 16 سال کی ہوں، میری آواز خراب ہو گئی ہے، آواز کم نکلتی ہے، اگر زور سے بولوں تو آواز حلق میں اٹک جاتی ہے، کیا آپ کچھ اس سے یہ اصل میں متعلق گلے کچھ کی علاج بتا خرابی ہو سکتے ہیں؟ سکتی ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کے ٹونسلز خراب ہے، ضرور خراب ہے، یعنی میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا خط ہی پڑا ہے، لیکن آپ کے ٹونسلز خراب ہیں، آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر خراب نہ ہو تو آپ ہمیں لکھیں گے کہ آپ نے کیوں بتایا ٹونسلز خراب، تو اس کا آپ علاج کریں۔ ڈاکٹروں کے پاس علاج تو یہ ہے کہ وہ آپریشن کر دیتے، لیکن وہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں ٹونسل آپریشن کرانے کے بعد بھی ٹونسل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سوتے وقت اور صبح غرارے کریں، نیم گرم پانی لے کے اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں اور غرارے کریں، سونے سے پہلے بھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد بھی آپ غرارے کریں۔ دوسرے یہ کہ آپ جو ہے یہ گلے کے اوپر مالش کریں السی کے تیل کی، السی کا تیل جو ہے لے کے یہاں ایسے ایسے مالش کریں، اور حکیمی علاج کے تحت آپ کو ساؤتھ ہال میں یا کسی بھی دکان پہ حکیم کی اوپر مل جائے گی کدو کا تیل اور کاہو کا تیل۔ یہ کدو کا تیل اور کاہو کا تیل۔ کاہو کا تیل، روغن کدو، روغن کاہو، یہ دماغ کا جو بیچ کا حصہ ہے تالو، اس پہ سونے سے پہلے 3-4 منٹ 5 منٹ مالش کریں، یہ 15-20 دن میں آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، یہ تو بہت اچھا علاج ہے اور آسان بھی ہے کرنا۔ جی، اس لیٹر پر بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے کافی عرصے پہلے ایک بیوٹی پارلر سے بلیچ کرائی، بلیچ کے بعد میرے چہرے کا بہت حال خراب ہوا، چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، جگہ جگہ سیاہ دھبے پڑ گئے، چہرے کے بال پھر بڑھ گئے ہیں، چہرے کے دھبے ہونٹوں کے کناروں پر اور ٹھوڑی کے نیچے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ بہت زیادہ بدنما لگ رہا ہے، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، عظیمی صاحب میرا مسئلہ حل کیجیے۔ یہ ابھی ذکر آیا تھا مینسس پرابلم کا، تو میری تشخیص یہی ہے کہ آپ جو ہے مینسس پرابلم کا علاج کرائیں، اسی لیے لیڈی ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں، اور میڈیٹیشن سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے۔ وہ میڈیٹیشن سے علاج یہ ہوگا کہ آپ رات کو سوتے وقت اور صبح پل پل روشنیوں کا مراقبہ کریں، یعنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، دونوں طریقے سے آپ مراقبہ کر سکتی ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لیٹ کے مراقبہ کریں، سیدھی لیٹ جائیں فرش پر، بیڈ پر نہیں لیٹیں، اس لیے وہ نرم ہوتا ہے، اور ہاتھ سیدھے کر لیں، اور پہلے سانس کی مشق کریں، ناک سے سانس لیں، منہ سے نکالیں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ یہ خیال کریں
विजन बनाएं कि पर्पल रोशनियां आपके सर के ऊपर पड़ रही हैं और सर के ऊपर से पड़ के पूरी बॉडी में से गुजर के आपके पैरों के जो अंगूठे हैं उसमें से निकल रही हैं, अर्थ हो रही है। तो ये 15 मिनट सुबह नहार मुंह और 15 मिनट रात को सोने से पहले, लेकिन खाना खाने के 2.5-3 घंटे के बाद। पेट भरे हुए नहीं करना, वरना इससे तकलीफ हो सकती है। ये आप 40 दिन करती रहें और साथ साथ लेडी डॉक्टर के मशवरे से दवा भी इस्तेमाल करें। जैसे ही आपकी अंदरूनी सिस्टम ठीक होगा उसी हिसाब से आपके चेहरे के धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पे बाल भी नहीं निकलेंगे और चेहरे पे भी फिर वही बात है, क्रीमें तरह तरह की आ गई हैं, ब्लीचिंग क्रीम, फला क्रीम, तो उससे बस आए तो चेहरा बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जब ज्यादा देर तक लगाते हैं तो चेहरे की जो खाल है इसमें 3 परत होते हैं ऊपर नीचे। तो पहला परत अगर खराब हो जाता है तो फिर चेहरा ठीक नहीं होता। तो क्रीम अच्छी वाली लगाएं जिससे अगर फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, ये करें। और ज्यादा एक और तरीका ये है कि ये जो आपके संतरा होता है, संतरा ऑरेंज, उसका छिलका ले लें, उसको छिलके को दूध में पका लें। अच्छा, दूध में पका के उसका पेस्ट बना लें, वो चेहरे पर लगाए। निहायत खूबसूरत ब्लीचिंग क्रीम है। अच्छा, मतलब ऑरेंज का जो छिलका है वो सूखा हुआ है या ऐसा ही? ताजा छिलका ले लें, उसको कैंची से काट के उसको दूध में पका लें, दूध में पका के उसको पेस्ट बना लें। ये छिलका खाया भी जाता है, मामलेट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? हाँ, मामलेट कहते हैं। वो भी खाया भी जाता है, अंग्रेज लोग खाते हैं। तो आप बजाय खाने के उसको पका के दूध में उसकी चेहरे पे लगा लें, क्रीम बन जाएगी। रात को लगा दें, सुबह को गर्म पानी से मुंह धो लें। अच्छा, एक सूरत ये भी है कि जो साबुन होते हैं उसमें किसी न किसी सूरत से कास्टिंग सोडा जरूर होता है जी, उसके बगैर वो जमता नहीं है तेल। तो ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जिसमें ये तो कास्टिंग सोडा हो नहीं, या हो तो कम से कम हो। और अगर ना भी इस्तेमाल करें तो फिर ये सरसों की खली ले लें। सरसों जो होती है जब उसका तेल निकालते हैं तो उसका जो कुछ बचता है उसे खली कहते हैं। वो उसमें पानी में भिगो के रख दें रात को, वो पेस्ट सा बन जाएगा। सुबह को उससे मुंह धोएं, निहायत खूबसूरत चेहरा आपको निकलेगा। साबुन की जरूरत है। ये कितने दिन तक करें अजीम साहब? तो ये 1 महीना भर कर ले, तो महीने भर में सब ठीक हो जाएगा? महीने भर में। लेकिन वो मेंसेस प्रॉब्लम जो है वो उसका ठीक होना बहुत जरूरी है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और पूछ सकती हैं आप? बहुत ही छोटा सा। सवालात काफी बड़े बड़े हैं इसलिए मैं एक छोटा सा सवाल करती हूँ। मोहम्मद नवाज साहब लिखते हैं कि मैं आपका कॉलम बहुत अरसे से पढ़ता हूँ। जब मैं 9वीं जमात में था उस वक्त दिमाग में आंधियां आनी शुरू हो गई थी। कहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ। पिछले चंद माह से बीमार हूँ। लोगों ने कहा आसेबिया जादू हो गया है, डॉक्टरी इलाज से फायदा नहीं होता। अजीमी साहब, आपने दुनिया में लाखों की मदद की है, मेरी भी मदद कीजिए। ये जो दिमाग में आंधियां चलने से मुराद मेरे ख्याल में ये है कि आपको बेइंतहा ख्यालात आते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको आपने आंधियों का नाम दे दिया, यानी आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ज़हनी मरकजियत आपकी कायम नहीं होती, आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप ज़हनी खलफशार में रहते हैं। तो ये जादू वादू किसी ने भी नहीं कराया। हमारे हिसाब से ये जादू नहीं है। अगर जादू होता तो हम जादू का इलाज आपको बताते हैं। ये महज एक ज़हनी परेशानी है और विल पावर की कमी है। ये जो कुव्वत इरादी जो है वो आपके अंदर कम हो गई और उसकी वजह हमारे हिसाब से ये कि वालिदैन आपके ज़्यादा रोक टोक करते हैं, ज़्यादा आपके ऊपर बाहर चला गया बच्चे को ये ना हो जाए, अकेला क्यों चला गया। हालांकि बच्चों को वालिदैन को बाहर भेजना चाहिए जब वो बड़े हो जाएं, वरना उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। तो ये घर के हालात की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अब नमाज कायम करें, 5 वक्त नमाज करें, अल्लाह से रुजू करें और या हय्यो या कय्यूम, माशाल्लाह आप मुसलमान घराने के बच्चे या हय्यो या कय्यूम कसरत से पढ़ें और रात को दुरूद शरीफ पढ़ें और इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
اب عظیمی صاحب سے ملاقات کرنے کا پھر وقت آ گیا ہے اور عظیمی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں پھر آئے ہیں ڈھیر سارے سوالوں کے جواب لے کر. اب آپ کا خط لکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ عظیمی صاحب, آنے کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں. پچھلے ہفتے آپ کو مزہ آیا؟ بہت مزہ آیا جی. وہ تو جب لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور انسان ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ میرے مشورے سے اگر کسی آدمی کو فائدہ ہو گیا تو اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے. اب ہم پہلے لوگوں کی طرح ریاضت تو کر نہیں سکتے, جیسے جنگلوں میں جا کے بیٹھتے تھے, تسبیحیں پڑھتے تھے, چلے کرتے تھے, مسلمان بزرگ بھی, ہندو بزرگ بھی, سکھ بزرگ بھی, عیسائی راہب بھی. اب وہ ہمارے پاس نہ اتنی طاقت ہے, اتنا وقت ہے, تو یہ تھوڑی سی جو خدمت ہے کہ لوگوں کے مسئلے ہم حل کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ مجھے مسائل لکھتے ہیں اور میں ان کے جواب دیتا ہوں. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ بہت ہوتا ہے. بہت خوب. یہ بڑی ایک ہمارے لیے, آپ کے لیے, نجمہ کے لیے اور یہاں کے سارے اسٹاف کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ جو ٹی وی ہے یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ایک ذریعہ بن گیا, جس میں کوئی کاروبار نہیں ہے, جس میں کسی کی کوئی فیس نہیں ہے. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. یقیناً آپ بھی بہت خوش ہیں اس میں. دیکھیے اب نیک کام میں دیر کیا. نجمہ جی سے پوچھتے ہیں پہلا سوال. جی, زوبی احمد لکھتی ہیں, میرا مسئلہ یہ ہے 6 سال پہلے میری شادی ہوئی. شادی کے بعد مجھے حمل ہوا تو میرا دل بہت گھٹنا شروع ہو گیا. بڑے آپریشن سے بچی پیدا ہوئی. بچی ٹھیک ہے مگر دل گھٹنا پھر شروع ہو گیا ہے. سارا جسم کانپتا ہے, دل دماغ معاف رہتا ہے, بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. یہ بیماریاں مجھے بعد میں لگی ہیں اور اب میں ہر روز ڈاؤن رہتی ہوں. میرے پھٹوں میں کھچاؤ بہت ہے, خون کی کمی بھی ہے. تو عظیمی صاحب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ جو بیماری ہے اس میں پٹھوں کا کھچاؤ یا دل کی گھبراہٹ, حمل کے زمانے میں دل اور دماغ کے اوپر دباؤ, تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتا ہے, لو بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتا ہے, گیسز سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے خط کی روشنی میں ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ مرض آپ کو گیس کا مرض ہے. اور گیس کا مرض ایسا ہے کہ اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. میڈیکل سائنس میں نہیں بھی دیکھیے بے شمار دوائیں ہیں, چوسنے کی گولیاں, کھانے کی گولیاں, اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. جیسے گیس ریلیز ہو جاتی ہے تو آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ پرانی مریض ہیں گیس کی, تو آپ کو گیس کا علاج کرنا چاہیے. اور گیس کا علاج آپ یہ کریں, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کھانے میں احتیاط کریں, وقت بے وقت نہ کھائیں. 3 وقت کھانے کے مقرر کریں, بیچ میں ہرگز کچھ نہ کھائیں. نہ کھائیں بیچ میں, بس چائے پی سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں اور مشروبات پی سکتے ہیں. ٹھوس غذا نہ کھائیں, روٹی نہ کھائیں, ڈبل روٹی نہ کھائیں, یہ برگر وغیرہ نہ کھائیں. بس کھانا 3 وقت کھانا ہے, ناشتے میں, دوپہر کو اور رات کو. اور کھانے سے پہلے پانی نہ پئیں اور کھانے کے بعد بھی 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب کھانا ہم کھاتے ہیں نا تو پانی تو ویسے ہی معدے میں جاتا ہے. جو ہماری غذائیں ہیں ایشین لوگوں کی, تو اس میں شوربا اور یہ اور وہ, تو پانی کافی اندر چلا جاتا ہے, کافی تری والا کھانا, تری والا ہوتا ہے. تو اور ایک یہ چکنائیاں جو ہیں یہ خصوصاً اس ملک میں تو بہت ہی نقصان دہ ہیں. ٹھنڈا ملک ہے تو وہ معدے میں جا کے وہ چکنائی جم جاتی ہے. تو اس کی چکنائی کو گھلانے کے لیے قدرت کا ایک نظام ہے, گیسز بنتی ہیں. اس گیسز سے بھی پھر جب دماغ کو وہ چڑھیں گی یا دل کی طرف چڑھیں گی یا وہ پٹھوں میں آ جائیں گی تو اس سے درد ہوگا. ایک دوسرا علاج, روحانی علاج یہ ہے کہ آدمی صبح تو وقت نہیں ملتا, یہاں بہت مصروف زندگی, شام کو ٹہلے ضرور. اور ٹہلتے وقت یہ 40 قدم آدمی چلے اور 40 قدم پہ شروع کرے وہ سیدھے پیر سے. تو جب وہ سیدھا پیر رکھے تو دل ہی دل میں کہے اللہ, اللہ کہے, بھگوان کہہ دے, گاڈ کہہ دے, بالکل ایلیا کہہ دے, اللہ کے سب نام ہیں.
تو جب سیدھا پیر رکھے اللہ، پھر الٹا پیر بھی کچھ نہ کہے، پھر سیدھا پیر رکھے اللہ، تو اس طرح 40 مرتبہ وہ چلا جائے اور 40 مرتبہ واپس آ جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو بریدنگ کا جو ایک سسٹم ہے وہ ریلیٹڈ ہو جائے گا روشنیوں سے اور لائٹ سے. جب آپ اللہ کہیں گے نا تو اللہ تو گاڈ، اللہ بھگوان کا مطلب ہی ہے کہ آپ نور کہہ رہے ہیں. جو آپ نے گاڈ کہا نا تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں نور، روشنی، لائٹ. بالکل. تو اس طرح جب اللہ آپ نے کہا روشنی، لائٹ، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو نظام ہے، پورا سسٹم فزیکل باڈی کا، وہ روشنیوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور ہمارے اندر جو روشنیاں ہی ہیں جو ہمیں چلا رہی ہیں، ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ سسٹم ختم ہو جائے روشنیوں کا تو ہم فوراً مر جاتے ہیں. مرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جو کرنٹ آ رہا ہے تاروں میں، دماغ کے ذریعے، دل کے ذریعے، پھیپڑوں کے ذریعے، بجھ گیا، گردوں کے ذریعے، وہ سسٹم ٹوٹ گیا. جیسے ہی وہ سسٹم ٹوٹ جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے. تو ہر آدمی جو ہے یہ روشنیوں کا بنا ہوا ہے. ہر وقت 2.5 واٹ بجلی اس کے اندر دوڑتی رہتی ہے. اگر کچھ لوگوں نے یہ پریکٹس کی ہے کہ وہ ہاتھ سے گھس کے وہ اس کا بیٹری کا جو چھوٹا بلب ہے وہ جلا دیتے ہیں. اس کے اندر روشنی ہے. پھر یہ آپ یہ دیکھیں، ہم 2 آدمی ملتے ہیں، سینہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کی لہریں اس کے اندر جا رہی ہیں، اس کے اندر کی لہریں ہمارے اندر جا رہی ہیں. کئی دفعہ بھی نیند آ جاتی ہے، اتنا اوور فلو ہو جاتے ہیں. تو یہ جب آپ یہ پریکٹس کریں گے اللہ کی، اللہ سے آپ کا ذہن ملے گا تو آپ کا جو اندرونی بجلی کا یا الیکٹریسٹی کا نظام ہے وہ بحال ہو جائے گا. جب وہ بحال ہو جائے گا تو آٹومیٹک گیسز ختم ہو جائے گی. علاج ہو گیا آپ کا. ہو جائے. اب دوسرے سوال کی طرف چلیں. جی، مسٹر نارائن لکھتے ہیں کہ میرا مسئلہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے جو بچپن میں ذہنی شعور کی ناپختگی اور والدین کے بے جا شرم اور لاپرواہی سے جنم لیتا ہے. نوجوانی میں جوانی کا منہ زور گھوڑا جب عالم اضطراب میں ہوتا ہے تو انسان تباہی کو آسودگی سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس کے جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. ہماری کمیونٹی میں نوجوانوں کی تربیت، اصلاح، صحت اور ضرورتوں کا فقدان ہے. باپ بیٹے کے ساتھ ننگی فلم دیکھ تو لیتا ہے لیکن بیٹے کو یہ نہیں بتاتا کہ سب سے بڑی بہادری جوانی پر خود کو کنٹرول رکھنا ہے. میں بری عادتوں میں مبتلا ہو کر اب تو توبہ کر چکا ہوں. آپ مجھے اس عمل سے نجات کا طریقہ بتائیے پلیز. یہ خط جو ہے ہمارے لیے، سب والدین کے لیے، پورے معاشرے کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے خصوصاً ہمارے ایشین معاشرے میں، اس میں سب ہیں، ساری قومیں ہیں، کہ ہم اولاد کی ہر قسم کی تربیت کرتے ہیں، لیکن جب سیکس کا ہمارے سامنے ایک نظام آتا ہے یا ایک حالات آتے ہیں تو ماں بھی بیٹی سے شرماتی ہے، باپ بھی بیٹی سے شرماتا ہے. حالانکہ یہ سیکس کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ جتنی آسمانی کتابیں پڑھیں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن پاک میں یہ شادی کا بھی تذکرہ کیا ہے، حمل کے ٹھہرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح بنتا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، کس طرح ولادت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم بیان کیا ہے ہر کتاب میں، ہر مذہب میں. لیکن عجیب بات ہے، ویسے ہم ساری بے شرمی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اولاد کے سامنے، لیکن جب سیکس کا معاملہ آتا ہے تو ہم شرما جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے انہیں پتہ تو ہوتا نہیں، غلط بچوں کی صحبت میں جذبات کے ہیجان کی وجہ سے وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر بچے غلط کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے. والدین کو اپنے بچوں کو ہر بات سمجھانی چاہیے. اب یہاں کے معاشرے میں وہ اس کو اتنا زیادہ کھول دیا ہے کہ وہ 11-12 سال کے عمر میں بھی وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور بچے پیدا بھی ہوتے ہیں 12 سال کی لڑکی کے، 12 سال کی لڑکی کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو بولے انتہا پسندی، یہاں انتہا پسندی ہو گئی اس کے کھولنے میں اور ہمارے یہاں چھپانے میں انتہا پسندی ہو گئی. دونوں غلط ہے. تو بیچ کا راستہ اختیار کر کے ان کو تعلیم و تربیت دی جائے. اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے بچیوں کو کہ
حمل کس سے رہنا ٹھہرے، یعنی آپ اپنے سارے جذبات کی تسکین کر لیں، حمل کس سے رہنا ٹھہرے۔ اب یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی بھی ایک عمر ہے۔ اگر کسی آپ 2 سال کے بچے کو ہاتھ میں ہتھوڑی نہیں دے دیتے کیلے ٹھوک جا کے، بالکل، جیسے ہر چیز کا وقت ہر ہوتا ہے۔ چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو بچوں کو ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب بات ہے، یہ جو ڈبل بیڈ سسٹم جو ہے، اس نے بہت خراب کام کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بڈھے وہ تو کمرے میں بند ہو کے سو گئے، اور جوان بچے وہ ایک ادھر پڑا ایک ادھر پڑا، وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی، اور ٹی وی میں ساری وہ سیکسی پروگرام دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، اس میں بھی وہی تھرک اور وہ جنسی اعضاء کو ہی زیادہ تر نمائش کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اب والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم 50 سال کی عمر میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے اور کنڈی لگا کے میاں بیوی سوتے ہیں، تو ہمارے بچوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا، جو 18 سال کے ہیں۔ جو 18 سال کے ہیں، اور جن کے وہ جو جوار بھاٹا ہیں، وہ تو بالکل ایک یعنی ایک شعلہ ہے، ذرا سی تحریک ہوگی وہ بھڑک جائیں گے۔ تو والدین کو پہلے تو یہ کہ والدین کے لیے خط بڑا عبرت کا نشان ہے، والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اور چونکہ آپ نے ابھی یہ جو اپنے آپ کو ضائع کرنا، خود لذتی، کچھ لوگ ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں، کچھ لوگ آپس میں مل کے ضائع کرتے ہیں، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ اب یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ اب اس طرف دوبارہ نہ جائے۔ جب آپ کی صحت بحال ہو جائے تو اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے شادی کر لیں۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے شادی اسی لیے بتائی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ وہ بہت ضروری ہے۔ عظیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر بھی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بس اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ول پاور استعمال کریں اور ہرگز اس عمل کو نہ دہرائیں۔ جب آپ ول پاور، مطلب یہ کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے، بہت پریشان ہے، بھائی کوئی کتاب پڑھ لیں، کہیں پارک میں نکل جائیں، کسی اماں کے پاس بیٹھ جائیں، اپنی بہن کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، تو ذہن وہاں سے ہٹائیں۔ تو یہ جب چھوڑ دیا آپ نے تو چھوڑ دیا، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی عمل کی، کوئی علاج کی آپ کو ضرورت نہیں، آٹومیٹک آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک سوال جلدی سے پوچھ لیجیے کیونکہ صرف 2 منٹ کا وقت بچا۔ ٹھیک ہے۔ ایک خاتون لکھتی ہے، میں اپنی ذہنی کیفیت لکھنے پر مجبور ہو گئی ہوں، جس میں مبتلا ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں لوگوں میں موجود ہوں، ان سے باتیں کر رہی ہوں، کوئی کام کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ اس کیفیت میں ہونٹ نہیں ہلتے بلکہ ذہن چلتا ہے۔ میں ان فضول باتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جو نارمل ہیں، اور لوگوں سے باتیں کرنا بند کرنا چاہتی ہوں۔ عظیمی صاحب، آپ ماہر روحانیات ہیں، مجھے بھی کوئی عمل اس تکلیف سے نجات کا بتا کر دیکھیے، مجھ پر بات احسان کیجیے۔ نہ کرنا بھی بیماری ہے۔ بات کرنا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں آدمی جو ہے سوشل اینیمل ہے۔ سوشل اینیمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرابلمس اپنی بھی سالو کرے، دوسروں کی بھی سالو کرے۔ اب جب وہ دوسروں سے بات ہی نہیں کرے گا تو پرابلم کیسے سالو؟ پرابلم نہ اپنی سوال ہوگی نہ کسی کی۔ میری اماں جی کہا کرتی تھی، بھائی اکیلا آدمی نہ روتا اچھا لگتا ہے نہ ہنستا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ کی سوسائٹی ختم نہیں کریں، سوسائٹی بنائیں، اپنی لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کریں، اپنے ہم ذہن لوگ، اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ جمع کریں اور ان سے باتیں کریں۔ لیکن جب باتیں لوگ غیبت کی کریں، کسی کی برائی کریں، دشمنی کی کوئی بات کریں، حسد کی بات کریں، وہاں سے اٹھائیں۔ وہ آپ کے منع کرنے سے منع نہیں ہوں گے، اس کا طریقہ ہی وہاں سے آپ اٹھائیں۔ جب آپ بار بار اٹھیں گی تو آپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے کسی کی برائی پسند نہیں کرتا۔ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا ایک بات ہی کہ آپ پوسٹ کارڈ سائز ایک نیگیٹو بنوا لیں، اس نیگیٹو کو فریم کرا لیں، فریم کرا کے اسے دیوار میں لٹکا لیں۔ 4 فٹ کے فاصلے سے دوپہر کے بعد جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس کو 10 منٹ کے لیے دیکھا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نیگیٹو تھنکنگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پازیٹیو تھنکنگ جو ہے آپ کے اندر زیادہ ہو جائیں گے، اور آپ بات بھی کریں گی، خوش بھی رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
ہم اسپرچل کاؤنسلنگ کا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور پروگرام میں آئے ہوئے ہیں عظیمی صاحب جو ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں یہاں پر. عظیمی صاحب یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب یہ بتائیے کہ اب تو آپ کو عادت پڑ گئی ہے اتنے سوال اتنے جواب کرتے ہوئے آئے ہیں آپ, تو یہ بتائیے کہ اس بار کے سوالوں میں کیا خصوصیت ہے؟ جی بس یہ خصوصیت تو ہر سوال میں ہی ہوتی ہے, اس لیے کہ آدمی کا جو اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے لیے کتنے ہی غیر اہم ہو لیکن اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. لیکن اب میں ہر وقت جو ہے سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی کیا سوال کرے گا, مجھے کیا جواب دینا ہے. پھر میں مطالعہ بھی کرتا ہوں, مراقبہ بھی کرتا ہوں, پھر جو خط آپ کے آتے ہیں ان کو بیٹھ کے اس پہ سوچ بچار کرتا ہوں کہ بھئی اس کو اس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کیا جائے کہ جس آدمی نے ہمارے لیے وقت نکالا, خط لکھا, ڈاکخانے میں گیا, وہاں اس نے خط پوسٹ کیا, تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو ایسا مسئلے کا حل بتائیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے. لیکن اس کے تو کوئی مطلب کوشچن ہی نہیں ہے, جتنے لوگ جو خط لکھتے ہیں وہ آپ کے جواب سے بہت خوش ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے, اور کیونکہ یہ خط ہمارے پاس آپ بھی خوش ہیں نہیں؟ ہم بہت خوش ہیں, ان سے بھی زیادہ ہم خوش ہیں کہ آپ یہاں آتے ہیں اسٹوڈیو میں. تو بتائیے نجمہ جی پہلا سوال. جی ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ایک بدروح پریشان کرتی رہتی ہے. میں نے اس بدروح سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت عالموں سے تعویذ بھی لیے, دم کروائے, لیکن حالت وہی ہے. مجھے بدروح عجیب طریقے سے تنگ کرتی ہے. بیٹھے بیٹھے جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے, کوئی چیز کرنٹ کی طرح جسم میں دوڑتی ہے. جسم میں آواز بہت تیز گونجتی ہے کہ یہ کام کرو, وہ کام کرو, یہ نہ کرو, وہ کرو. میں اس بدروح سے کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو, لیکن وہ میری ایک نہیں سنتی. اس روح کی وجہ سے میں GCSE نہ کر سکا. سارا دن شیطانی حرکتوں کی نظر ہو جاتا ہے. یہ روح مجھے مستقبل میں آنے والے واقعات بھی بتاتی ہے جس میں نقصان ہوتا ہے. عظیمی صاحب, آپ نے جن بھوت پریت پریت بدروحوں کو اتارا ہے, کیا آپ میرا علاج کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم تو یہاں آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں علاج کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں خط لکھا. بدروح کے بارے میں پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بدروح ہے کیا. بہت مختصر سی بات ہے. دیکھیے ہر آدمی مرتا ہے, ہر مذہب کا آدمی مرتا ہے. ہر مذہب کے آدمی کو جب دفناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے. پادری صاحب پڑھتے ہیں, مولوی صاحب پڑھتے ہیں, یہ ہندو اپنے شلوک پڑھتے ہیں, ہر سکھ اپنے شلوک, کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے. اس پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے, ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو بہکاتا ہے, جو اس کو پریشان کرتا ہے, جو اس کا دشمن ہے. اس شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قبر میں دفن نہ ہو. اچھا. اور وہ آزاد ہو کے رہنا چاہتا ہے. تو یہ جو پڑھا جاتا ہے ہر مذہب میں, یہ جتنے چاروں پانچوں مذہب ہے سب میں پڑھا جاتا ہے. اور اس کا تقریباً معنی یہی ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا, پھر تمہیں اللہ نے مار دیا, پھر تمہیں اللہ پیدا کرے گا. تو یہ اس کا یہ ہے کہ وہ اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے, یا وہ قید ہو جاتا ہے شیطان. لیکن کچھ لوگ جو اپنی زندگی میں بہت چالاک ہوتے ہیں, لوگوں کو بہت دھوکہ فریب دیتے ہیں, یعنی سمجھیے وہ انسانوں کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں, وہ بہت چالاک ہو جاتے ہیں, تو ان کا شیطان بھی چالاک ہوتا ہے. تو جب وہ مرتے ہیں اور انہیں دبایا جاتا ہے, شیطان نکل جاتا ہے. وہ شیطان کہیں سے چھپ چھپا کے کونے میں سے نکل جاتا ہے. تو اس کا نام ہے بدروح. اب چونکہ وہ شیطان نکل گیا تو اس نے زندگی بھر لوگوں کو پریشان کیا, اوپر سے مرنے کے بعد اس کا کوئی گھر ٹھکانہ بھی نہیں بنا. تو اس کو ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جن کا عقیدہ کمزور ہو, اللہ پر, پیغمبروں پر, پروفٹس پر, جیسس پر, موسیٰ پہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, کرشن جی پر, گرو نانک صاحب پر. جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ ان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں, اپنا معمول بنا لیتے ہیں. معمول کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ میڈیم بنا لیتے. اچھا. اپنا میڈیم بنا لیتے. اب وہ میڈیم بنا کے اس کو وہ پریشان کرتے ہیں اور اس میں وسوسے ڈالتے ہیں, ڈراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو اس کو بدروح کہتے ہیں. تو اب اس کا ایک بات جو سمجھنے کی ہے, جتنے بھی لاکھوں آدمی اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں
کہ اگر آپ کا یقین مضبوط ہے اللہ پر اور پروفٹس پر تو جن بھوت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بال بھی نہیں باغا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری جو کتابیں ہیں آسمانی اس میں یہی ہے کہ ایک اللہ ہے اور اس کے پروفٹس ہے، اور اللہ نیک بندوں کو پسند کرتا ہے. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نیک بندوں کو پسند کرتا ہے اللہ، تو یہ جن بھوت وغیرہ اسے پریشان نہیں کر سکتا، اور انسان ویسے بھی اشرف المخلوقات ہے. تو یہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی چکر ہے کہ آپ کا شعور کمزور ہے دماغی طور پر. ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں کچھ ایسی ٹریڈیشن رہی ہوں، کچھ روایات رہی ہوں کہ جس سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہو، لوگوں کے حقوق غصب ہوئے ہوں، لوگوں کو ان کا پیسے مارے ہوں. تو یہ خاندان میں بھی چلتا ہے یہ سلسلہ. تو آپ کا جو شعور ہے وہ کمزور ہے. تو اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سب بس بہترین بات ہے کہ آپ کا شعور طاقتور ہو. اب شعور طاقتور جب ہوگا کہ جب آپ کا اللہ کے اوپر یقین کامل ہوگا، پختہ ہوگا. اب آپ پوچھیں گے یقین کیسے پختہ ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل یہی پوچھنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچپن کی زندگی سے جس عمر تک آپ ہیں 40 سال کے 30 سال کے، وہ اپنی زندگی کو یاد کریں. آپ یہ دیکھیں گے جب آپ یاد کریں گے بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک آپ کو اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے آپ کو بڑا کیا، اللہ نے آپ کو دماغ دیا، عقل دی، نوکری دی، کاروبار دیا. تو اب آپ کے ذہن میں گئے بھائی میں نے تو کچھ کہہ نہیں، سب اللہ ہی نہیں کیا. تو یقین اپنے آپ ہو گیا. یقین آپ کا پختہ ہو جائے گا. تو اس کو رات کو سونے سے پہلے آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، وہاں کوئی اور نہ ہو آپ کے علاوہ. آپ اپنی زندگی عام طور سے 10 سال کی عمر سے زندگی کے واقعات یاد ہوتے ہیں. وہ آپ 10 سال کی عمر سے آپ صرف یہ یاد کریں کہ اللہ نے آپ کی کہاں کہاں مدد کی. بالکل. بس یہ جب آپ کا یقین، آپ اس عمر تک آ جائیں گے تو آپ کا یقین پورا ہو جائے گا. جن بھوت خود ہی بھاگ جائیں گے، بلکہ آپ جہاں جائیں گے وہاں سے بھی جن بھوت بھاگ جائیں گے. بہت بہت خوب، بہت خوب، شکریہ. بہت بڑھیا جواب ہے. اب مسز پٹیل صاحبہ لکھتی ہیں، میں 2 بار ڈرائیونگ کا امتحان دے چکی ہوں مگر ہر بار ناکامی اٹھانی پڑتی ہے. سسرال میں سب لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں. اب میں 3ری بار ڈرائیونگ کے امتحان کی تیاری کر رہی ہوں لیکن ڈرتی ہوں کہیں پھر فیل نہ ہو جاؤں. عظیمی صاحب آپ کیا میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ دیکھیے آپ کے خط میں آپ کا جواب ہے. آپ یہ لکھ رہی ہیں کہ میں ڈرتی ہوں، تو یہ آپ کا ڈر آپ کو فیل کر رہا ہے. جس روز آپ کا ڈر نکل جائے گا آپ امتحان پاس کر لیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ ڈر آپ کیسے نکالیں؟ اس کا دیکھیے ایک طریقہ ہے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ڈر نہیں ہوتا اور ان کے اندر خوف نہیں ہوتا. تو آپ رات کو بیٹھے، نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، بہترین کپڑے، دیکھیے اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں کپڑے بہت اچھے پہننے چاہیے، سنگار بھی کرنا چاہیے، خوشبو بھی لگانی چاہیے. آپ کسی شادی میں جاتے ہیں کتنا سنگار کرتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے جائیں تو میلے کپڑوں میں جائیں، بدبو آئے، یہ بہت بڑی بات ہے. جب اللہ کے سامنے آپ جائیں، عبادت کریں، پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، بہترین لباس وہ پہنے جو آپ کو اچھا لگے، پہن کے وہ بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد آپ 100 دفعہ تسبیح لے لیں، 100 دفعہ یہ کہیں کہ اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا. اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا. یہ 100 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. اور دیکھیے ہم سب جانتے ہیں مذہبی لوگ کہ اللہ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس وقت آپ یہ کیا کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ آنکھیں بند کر لیں 1-2 منٹ کے لیے، اور یہ بار بار دل میں دہرائیں، بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے، بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گاڈ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ ایگزامینر جو ہے ہوا نہیں لگے گا، ہوا نہیں لگے گا، اور اس سے آپ کی قربت ہو جائے گی. دیکھنے کا مطلب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، نجمہ آپ کے پاس بیٹھی، یہ قربت کی وجہ سے تو ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ اوتار ولی قطب جو ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں.
جس طرح ہم آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. خیر اتنی بڑی تو ہماری شکتی نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہوگا نا کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمیں یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر سے خوف اور غم نکل جائے گا اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے. امتحان میں ڈرائیونگ کیا ہر چیز میں، ڈرائیونگ میں کیا ہر امتحان میں پاس ہو جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. پرکاش نارائن صاحب ہڈرس فیلڈ سے لکھتے ہیں، میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے آنتوں کا السر ہوا تھا، مرچوں کا پرہیز کر رہا ہوں مگر فائدہ نہیں ہوتا. عظیمی صاحب کیا آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے جو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ جی کلر تھراپی سے اس کا علاج بہت ہی مفید علاج ہے. اور اس کا ایک تو یہ کہ السر ہوتا کیوں ہے. اگر اسٹامک میں معدے میں ایسیڈیٹی نہ ہو بنے بار 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 تو السر نہیں ہوتا. ایسیڈیٹی کا مطلب یہ کہ ایسا تیزابی مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو معدے کی دیواروں کو اپنی تیزی کی وجہ سے زخمی کر دیتے ہیں. جیسے کوئی تیزاب آپ ڈال دیں یا آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ ہو جائے تو زخم ہو گیا، جھلس جائے تو وہ ایسیڈیٹی جو ہے وہ معدے کی دیواروں کے اندر جو ہے وہ جھلس دیتی ہے. اس کا نام ہے السر. تو جتنے بھی السر ہیں وہ تقریباً اس کی یہی تعریف ہوگی. تو اب ایک تو یہ کہ ایسی غذائیں نہ کھائیں جو گرم ہو بہت زیادہ اور جن کے اندر ایسیڈیٹی ہو. اور اس کا کلر تھراپی سے علاج یہ ہے کہ آپ سبز شو کا پانی تیار کریں. طریقہ اس کا یہ ہوگا ایک گرین رنگ کی بوتل لے لیں اور اس میں ڈسٹل واٹر، یہ منرل واٹر لے لیں. منرل واٹر اس بوتل میں ڈال دیں اور بوتل میں اتنا پانی ڈالیں کہ گردن خالی رہے. اس میں مضبوط کارک لگا کے کسی لکڑی کے تختے پہ اسے بوتل کو رکھ دیں اور اس کے اوپر تقریباً کوئی 1 فٹ فاصلے سے بلب روشن کر دیں 60 سے 100 تک. وہ 24 گھنٹے وہ بلب کے نیچے وہ بوتل پڑی رہے. بس دوا تیار ہے. اس پانی کو پی جائیں. اس پانی کو صبح شام خالی پیٹ پیے. کتنی تعداد میں پیئیں؟ 2 صبح پی لیں 2 شام پی لیں اور یہ پرہیز کریں. دوسرا جو بہترین علاج ہے جس کے میرا خیال ہے سینکڑوں مریض میرے ہاتھوں اللہ نے شفا دی ہے، وہ خربوزے کے بیج ہیں. اچھا ان کا کیا ہوتا ہے؟ خربوزے کے بیج لے کے اس کی گری نکال لیں. گری نکال کے اس کو پیس لیں، وہ پیسٹ سا بن جائے گا. اس میں ذرا سی چینی ملا کے صبح نہار میں چاٹ لیں. اچھا آدھی چھٹانک کا مطلب یہ 4 اونس یا جتنا بھی ہوگا آدھی چھٹانک وہ لے لیں. 21 دن یہ علاج کریں، بالکل السر ختم ہو جائے گا. جتنے بھی السر کے مریض ہیں آرام سے یہ علاج کریں. خربوزہ ہم کھاتے ہیں، خربوزے کے بیج بازار میں بکتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. گری بھی ملتی ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ کریں کہ خربوزے کا ہی بیج ہو، جی کدو کا، لوکی کا، توری کا نہ ہو. تو یہ آپ کو کسی اطار آدھی چھٹانک ایک وقت میں کھائیں. آدھی چھٹانک ایک وقت میں کھائیں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ. اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو معدے کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے. جی اور ٹھنڈا دودھ بھی اس کے لیے بڑا مفید ہے. تو ٹھنڈا دودھ کتنی بار پیئیں؟ بس جب جلن ہو اس وقت ٹھنڈا دودھ پی لیں، فوراً فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو 3 چیزیں کرنی ہیں، ایک تو ہری بوتل میں پانی جی اور پھر ایک یہ خربوزے کے بیج اور ٹھنڈا دودھ، چینی وہ چاٹنا ہے صبح، اور ٹھنڈا دودھ، اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. 21 دن میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کہ آپ پھر بدپرہیزی کر دیں تو پھر مرض ہو سکتا ہے، تو آپ پرہیز کریں. پرہیز کا خیال رکھیں. پرہیز کریں. بہت بہت شکریہ.